آج میری زندگی کا بہت اہم انسان آ رہا تھا۔ وہ انسان جس کے نام سے میرا نام پچھلے 5 سالوں سے جڑا ہوا تھا۔ وہ انسان جس نے زمانے بھر سے ٹکر لے کر مجھے اپنا بنایا تھا۔ عارف مجھ سے نکاح کرنے کے چند ہی روز بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے بیرون ملک جا بسا تھا۔ آج وہ پھر سے 5 سال بعد میرے گھر آ رہا تھا۔ شاید وہ میری رخصتی کی بات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ میرے اس ذلت بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی اور میں آرام سے شہزادیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ میں جو زندگی گزار رہی تھی کہ صرف میرا دل ہی جانتا تھا کہ زندگی نے مجھے دن رات کتنی بڑی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خیر، میں نے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ شام کا وقت ہونے کو تھا جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عارف کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے آئی۔ وہ ہمیشہ سے بڑا باادب ثابت ہوا تھا۔ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ گھر پر اماں کے علاوہ ابا بھی موجود تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں عارف کے لیے چائے لے کر آئی تو ہمارے درمیان رسمی سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد وہ چائے پیتے میری جانب بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جن کے ساتھ میں مزید سمٹ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ نہ جانے وہ کیا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم بولا، آنٹی سنا ہے آپ کی بیٹی شعر بھی بہت اچھے پڑھتی ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ عارف کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ایک دم چونک سی گئی، مگر میں نے جذبات کو قابو کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی، بیٹی تمہارا ہونے والا شوہر ہے، کوئی فرمائش کر رہا ہے تو پوری کر دو۔ اماں کی بات سن کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ عارف کی نظریں مسلسل میرے چہرے پر تھی، جیسے وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہو یا کچھ کھوج رہا ہو۔ میں نے نگاہیں جھکا لی اور شعر پڑھنے لگی۔ عارف دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کیونکہ شعر ختم ہو جانے کے چند منٹ تک وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اماں کے پکڑنے پر ایک دم چونک کر اماں کی جانب دیکھنے لگا اور ساتھ ہی مجھے بہت داد دی، لیکن اس کا داد دینے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کسی بازاری عورت کے حسن کی تعریف کی جاتی ہو۔ اب میں روز اپنی آنکھوں کو خوبصورت میک اپ سے سجا کر صرف اسکارف تلے چھپاتی اور اپنے چہرے کو بھی نقاب میں چھپا لیتی، پھر فیس بک پر لوگوں سے ایسی ایسی باتیں کرتی جو کسی عزت دار کے گھرانے کی لڑکی نہیں کرتی۔ شروع میں مجھے بے حد جھجک محسوس ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ میری زندگی کا حصہ بننے لگا۔ پھر میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا جس پر اپنی ہی ویڈیو لگایا کرتی تھی۔ میں لوگوں کو گانے سناتی، کئی نوجوان لڑکوں کے لیے شعر پڑھا کرتی۔ ہزاروں لوگ مجھے داد دیتے، ہر ایک آنکھ اور آواز کا دیوانہ تھا۔ آہستہ آہستہ میری شہرت بڑھنے لگی۔ میرے فینس کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں ہو گئی۔ اس مقام تک آنے میں اچھی خاصی محنت کی تھی، لیکن یہ بھی بھول گئی تھی کہ آج کل ہر انسان جدید ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکا ہے، کہیں کوئی اپنا مجھے پہچان نہ لے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے یہ سب چھوڑ دوں، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میری اماں کا اچھا علاج ہونے لگا۔ میں کسی بھی طور پر یہ سب چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جن بہنوں کے بھائی جیتے جی مر جائیں، ویسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دن ہفتوں سالوں میں گزر گئے۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ اگر عارف کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا تو میرا کیا بنے گا۔ وہ دن آ ہی گیا کہ عارف کے سامنے میرا یہ راز کھل گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی اتنی آسانی سے کہاں تمام ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کئی دن عارف کے دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ کٹ گئے۔ میں وہ رقم استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ مجھے پھر سے اس کیمرے اور موبائل کا سہارا لینا پڑا۔ میں روز خود کو ملامت کرتی، لیکن پھر مجبور ہو کر وہی گناہ کر بیٹھتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ گناہ میرے گلے کا توق بن جائے گا۔ ایک روز مجھے گھر کا سامان لینے باہر جانا پڑا۔ میں نے چادر سوکھنے کے لیے ڈالی ہوئی تھی۔ تمہارے چہرے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ سب کہتے ہوئے وہ میری آنکھوں پر ٹارچ لگائے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے بری طرح سے پیٹنے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ تیرا باپ تیری یاد میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر میں محلے والے بھی جمع ہو گئے، مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے مجھے لوگوں کے اس سوال کا بھی جواب دینا تھا کہ رات کے اس پہر گھر سے باہر گزار کر کہاں سے آئی ہوں۔ میرے ابا کی چارپائی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائی جا رہی تھی اور میں وہیں زمین پر بیٹھی زاروں قطار خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اماں مجھے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ کھانستے کھانستے ان کی جان نکل گئی۔ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک ماں ہی بیٹی کے دل کا حال سمجھ سکتی ہے۔ اماں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ابا کی موت کو چند ہی نہیں گزرے تھے کہ محلے والوں نے ہمیں نکال دیا۔ وہ ایک گھر ہی ہمارا واحد سہارا تھا۔
ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور دوسرے گاؤں میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ راز آج تک دل میں محفوظ ہے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے بھائی کو میں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں ہر وقت اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے نئے محلے میں اپنی جان پہچان بنا لی ہے۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ بے شک ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب میں نے اپنے رب کا سہارا لیا ہے۔ میں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں اور باقی وقت اپنے گھر کے کاموں اور اماں کی خدمت میں گزارتی ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر محلے کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم پھر سے خوش رہنے لگے۔ کچھ لوگ مجبوری میں آ کر غلط قدم اٹھا بیٹھتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی سے ہی امید لگانی چاہیے کیونکہ وہی دینے والا بھی اور لینے والا بھی ہے۔ چاہے کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو، ہمیشہ صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔